حي على والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضل والدرجة الرفيعة محمود الذي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات اور احسانات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے، جو اپنی توحید کے بارے میں اعلان فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو تمام کائنات کے ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، امام، رہبر بنا کر بھیجے گئے اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، امت کے شہیدوں پر، امت کے واعظین، مبلغین، مصنفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، پاؤں میں لگنے والی چوٹ کی وجہ سے آپ کے سامنے بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہوں۔ خطبہ کھڑا ہو کر دینا ہی سنت مسنونہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل ہے۔ ہم گزشتہ خطبہ میں بعض ان باتوں کا ذکر کر چکے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت جنت میں انسان کے لیے عالی شان محلات کو تیار کرتا ہے۔ ان میں سے بعض محلات کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ وہ اعمال کون سے ہیں جن کو بجا لانے سے اگرچہ وہ بہت ہی چھوٹے ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت انسان کا جنت میں عالی شان محل تیار کرتے ہیں۔ ان محلات میں سے بعض کی کیفیات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایک ہی موتی کا بھی محل ہے، سونے اور چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے محل ہیں، سفید موتیوں اور لال یاقوت کے بنے ہوئے محل ہیں۔ بعض احادیث میں 60 میل کا ایک خیمہ نما محل ہوگا، ایک خیمہ نما محل جس کی وسعت 60 میل جتنی ہوگی۔ یہ صرف ایک ایک گھر کے تذکرے صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور اس کی ترتیب اور پلاننگ اس طرح کی ہوگی کہ اس کے اندر متعدد بیویاں ہونے کے باوجود، موتی جیسا ہونے کے باوجود، صاف شفاف شیشوں کے ہونے کے باوجود کوئی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکے گا۔ ایسے جنات، ایسے محلات اللہ رب العزت نے بہت ہی چھوٹے بعض عمل کرنے کی وجہ سے انسان کے مقدر میں کر دیے ہیں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت غرفا، جنت میں ایک
محل ایک کمرہ ایسا بھی ہے یرا ظاہرھا من باطنھا، جس کا ظاہر یعنی باہر کا سارا انوائرمنٹ اندر سے نظر آتا ہے، اور اگر کوئی بندہ باہر کھڑا ہو محل اتنا طویل ہے لیکن محل کی آخری حد نگاہ تک باہر کھڑے ہونے والے کو نظر آتی ہے، اتنا خوبصورت اور صاف شفاف محل حضرت ابو مالک اشعری نے یہ حدیث جب ہم تک پہنچائی تو ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبصورت محل کی بشارت کون سے 4 اعمال کرنے والوں کو دی ہے۔ سب سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ محل خاص طور پہ ان محلات کی بات نہیں ہو رہی جو سونے اور چاندی کی اینٹوں کی بنے ہوئے سیمنٹ مسک اظفر کا، یہ خاص محل کس کے لیے ہے؟ پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ یاد رکھیے کھانا کھلانا اللہ کی قسم یہ نیکیوں میں سے چھوٹی نیکی، اگرچہ انسان سمجھ سکتا میں نے 30 روپے 40 روپے دے کے کسی کو کھانا کھلا دیا، دیکھنے میں یہ نیکی بہت چھوٹی ہے، کرنے میں بھی آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے دل اس طرح کے بنائے ہیں کہ کھانا کھلانا اتنا مشکل لگتا نہیں ہے، خاص طور پہ اگر ایک بندے کو کھلانا ہو، ایک کو نان روٹی دینی ہو، کسی کو 2 لقمے دینے ہو، یہ کوئی بڑی بات بظاہر نہیں لگتی، لیکن اس کا اجر اتنا زیادہ کیوں ہے؟ اس بات کے اوپر غور کیجئے گا۔ محدثین نے یہ بات کہی، اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، محدثین نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ یہ عمل بہت چھوٹا، مثال دے رہا ہوں، ایک کھجور ہے، کتنے کی آ جاتی ہے؟ وہ ایک کھجور اگر انسان کسی بندے کو کھلا دیتا ہے اس کے اندر توانائی پیدا ہو جاتی ہے، 1 روٹی، آدھا روٹی، 1 گلاس پانی، یہ کھانے پینے کی اشیاء اتنی مہنگی نہیں ہوتی، لیکن اس کا اجر و ثواب اتنا بڑا کیوں ہے؟ محدثین نے بہت خوبصورت ایک نقطہ تحریر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے یہ نیکی چاہے جتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو، اصل میں کھانا کھلانا اس کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ اٹھائی ہے، یہ رب کی ذمہ داری ہے کہ وہ مخلوق کو کھانا کھلائے۔ جب اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بندہ رب کی یہ ڈیوٹی، رب کی طرف سے عطا کردہ رزق میں سے لوگوں کو کھلانا شروع کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس کے اوپر رحم آتا ہے کہ تو میری ذمہ داری ادا کر رہا ہے، یہ تو میری صفت ہے ربوبیت، میں تو کافر کو بھی کھلاتا ہوں، میں تو فاسق فاجر کو بھی پانی پلاتا ہوں، تو اتنا آگے بڑھ گیا کہ تو مخلوق کو کھانا کھلائے گا؟ ہاں، اگر تو مخلوق کو کھانا کھلائے گا تو تیرے لیے جنت میں ایسا محل ہے جس کے باہر کو اندر سے اور جس کے اندر کو باہر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور کھانا کھلانا اس کے حوالے سے بہت متعدد احادیث اور طویل موضوع ہے، پچھلے خطبے میں بھی آپ کے سامنے یہ بات کی تھی کہ جنت میں محل قائم کرنے کے جو 17 افعال محدثین نے اور بعد نے 21 افعال بیان کیے ہیں، اگر ان میں سے ایک فعل کو لے لیا جائے تو 21 جمعے اسی میں گزر جائیں گے، صرف آپ کی توجہ مبذول کروانی ہے ان کی طرف، اصل موضوع ہمارا جنت میں موجود نعمتیں ہی رہے گا، لیکن اعمال بہت چھوٹے ہیں، بہت اہم ہیں، اس لیے ان کی طرف توجہ مبذول کرانا لازمی ہے۔ پھر دوسری بات، یہ محل کس کے لیے ہے؟ جو کلام میں نرمی اختیار کرتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ انسان سخت گو ہوتا ہے، انسان کے مزاج میں تیزی بھی ہو سکتی ہے، قرآن کی آیت ہے، انسان کے مزاج میں تلخی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہوئے نبی کریم کی احادیث پہ عمل کرتے ہوئے اپنے اوپر لاگو کرے، بعد محدثین نے یہ بھی لکھا ہے چاہے تصنع کرے، چاہے بناوٹ کرے، نیکی کے لیے کوشش کرنا، نیکی کے لیے سٹرگل کرنا، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنے مزاج کے خلاف یہ بندہ گفتگو کر رہا ہے، نرم مزاجی ہے تو شاید ریاکاری ہے، نہیں، نیکی کے رستوں کے اندر اپنے آپ کو اس رستے کی طرف قائل کرنا، مائل کرنا، یہ ریاکاری نہیں ہوتی۔ مثلا کسی آدمی کا مزاج سخت ہے، وہ آج یہ حدیث سنتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جس کا کلام نرم ہوگا اس کو جنت کے اندر ایسا محل ملے گا، وہ اپنے کلام میں نرمی اختیار کرتا ہے، چاہے بناوٹی کرتا ہے، چاہے تصنع سے کرتا ہے،
تو وہ بھی اس حدیث کے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ تو منافقت کر رہا ہے، اس کی طبیعت بڑی سخت ہے، لیکن یہ اللہ کے بندو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں کہ آپ نے کلام میں اس حدیث کے اندر پورے مزاج میں نرمی کا ذکر موجود نہیں ہے۔ محدثین نے اس حدیث کی بہت لمبی چوڑی تفصیلیں لکھی ہیں، کلام میں نرمی کا ذکر ہے، صرف کلام میں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آج انسان ارادہ کرے میں نے اپنے کلام کو نرم ہی رکھنا، سخت رکھنا ہی نہیں ہے، یہ کوئی مشکل اچنبے کی بات نہیں ہے۔ عمل کتنا چھوٹا ہے اور اجر کتنا بڑا ہے، اس کے لیے جنت میں وہی محل ہے جس کو باہر کھڑے ہو کے اندر تک سارا دیکھا جا سکتا ہے اور اندر کھڑے ہو کے باہر تک سارا دیکھا جا سکتا ہے۔ تیسری بات، یہ محل کس کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جو بندہ فرض روزے رکھتا ہے ان کا اجر و ثواب علیحدہ ہے، لیکن جو بندہ نفلی روزے رکھتا ہے، نفلی روزوں سے کیا مراد ہے؟ محدثین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، جو بندہ پیر جمعرات کا روزہ رکھے یا ایام ابیض کا روزہ رکھے، مطلب چاند کی تاریخوں کا 14 15 16 یا 13 14 15 ان تاریخوں کے جو بندہ روزے رکھتا ہے، ان کو کہتے ہیں، بعض نے اس کا نام ایام البیض وغیرہ۔ مفہوم یہ ہے ایام ابیض کا کہ روشن چمکدار دن، جب چاند پورا روشن ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، پوری اپنی 14ویں کا چاند ہو، روزہ ہو انسان کا، پیر ہو جمعرات ہو۔ صحیح محدثین نے اس کے اوپر باب قائم کیا، جو بندہ صرف پیر جمعرات یا پورے مہینے میں ان ایام کے روزے رکھتا ہو، وہ اس حدیث کا مصداق ہے، کیونکہ نفلی روزہ پیر اور جمعرات کا ثابت ہے، ان ایام کا ثابت ہے۔ ویسے تو انسان چاہے ایک دن افطار کرے ایک دن روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں بھی حرج اور قباحت کی بات نہیں، لیکن اگر کوئی بندہ اپنے اعمال کے اندر یہ عمل شامل کر لیتا ہے کہ میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھوں گا، تو انشاءاللہ وہ بھی جنت میں اسی محل کا مستحق ہے جس کا ذکر ہم کریں۔ چوتھی بات، جب لوگ سو جائیں، صحیح حدیث ہے اور حدیث کے الفاظ کے اندر یہ لفظ بھی موجود ہے کہ جب لوگ سو جائیں وہ بندہ جاگ رہا ہو، کس لیے؟ ناول پڑھنے کے لیے، ڈائجسٹ پڑھنے کے لیے، انٹرنیٹ کھنگالنے کے لیے، ویڈیوز دیکھنے کے لیے، فحاشی اور ریانی دیکھنے کے لیے نہیں۔ جس وقت انسان تنہا ہو، اکیلا ہو، اس کی بیوی بھی سوئی ہوئی ہو، اس بندے کے دل میں یہ بات ہو، اس وقت میں اٹھوں گا 2 رکعت نماز کو ادا کروں گا، تو کائنات کے رب کے علاوہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، مجھے کوئی سن نہیں رہا۔ صحیح حدیث ہے، جو رات کو اٹھ کر 2 رکعت کا قیام کرے، یا رات کو اٹھتا ہے جب لوگ سوئے ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اس شخص کے لیے بھی کیا ہے؟ جنت کا وہی محل ہے جس کو باہر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اندر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ہی حدیث کے اندر 4 صفات ایک ہی جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ آگے آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندہ مومن، بندہ جو نیک ہے، محسن ہے، مسلم ہے، اس کا کوئی بیٹا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، انسان کو خواہش ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی آیات بھی ہیں کہ مال اور بیٹے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زینت بنا دی ہے، انسان کو فخر ہوتا ہے بیٹوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ بیٹے کی نعمت کسی بندے کو عطا کرے اور اس کے بعد وہ نعمت واپس لے لے، اب دیکھیے بعض لوگ، یہ بھی محدثین کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، کتنے کتنے عجیب نکتے بیان کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کو لگتا ہے کہ میرے سے اللہ رب العزت نعمت چھین رہا ہے، میں پستی کا شکار ہو رہا ہوں، میں زوال کا شکار ہو رہا ہوں، میرے سے مال و دولت ختم کیا جا رہا ہے، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ عام ایک جملہ ہے معاشرے کے اندر، کاروبار میں مندہ ہو گیا ہے، کمائی ویسے نہیں رہی، اور بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس سے شاید اللہ تعالیٰ کو کوئی میرے سے ناراضگی ہے، یا اللہ تعالیٰ کوئی میرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی حکمتوں کو کوئی نہیں جان سکتا۔ بعض اوقات
اللہ تعالیٰ مال دے کر نعمت کا اظہار کرتے ہیں، بعض اوقات مال لے کر نعمت کا اظہار ہوتا ہے، مال لے کر بھی نعمت کا اظہار ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات اس فلسفے کے اوپر، اس فلسفے کی تائید میں موجود ہیں۔ کیا؟ اور تمہیں احد کے واقعے میں اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ نقصان پہنچا، بظاہر نقصان پہنچانا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، کتنا بڑا مسلمانوں کو نقصان تھا، لیکن اللہ کہہ رہا مجھے تو بعض شہداء چننے تھے۔ قتل اصحاب الاخدود کے اندر، آگ کے اندر بچہ بھی گر جاتا ہے، پوری بستی گر جاتی ہے، لوگوں کے نزدیک کتنی مظلومیت ہے کہ سب آگ میں جل گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ بعض اوقات نعمت کا چھن جانا کامیابی کی دلیل ہوتا ہے۔ کس طرح؟ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے بیٹا دیا، کتنی عظیم نعمت ہے، اب واپس لے لیا۔ بظاہر دیکھنے میں یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بوڑھا باپ ہو، جوان بیٹا چلا جائے، باپ کے کندھے گر جاتے ہیں، باپ بے قرار ہو جاتا ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ لیکن اس آزمائش کے پیچھے جو اجر و ثواب ہے، کیا کبھی آپ نے اس کے اوپر غور کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صرف ایک بیٹے کے چھن جانے کے بعد کیا جملہ کہے، جملہ دیکھیے کتنا آسان ہے، کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الحمدللہ مسلمان اپنے بھائیوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے اعزاء و اقارب کی وفات پہ یہی جملہ بولتے ہیں اور صبر کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس کو جنت میں ایک عظیم محل کی بشارت دیتا ہوں، صرف اتنا سا عمل کرنا ہے۔ بیٹا چلا گیا، کتنی بڑی آزمائش، صرف یہ جملہ عطا ہوا، صبر کر لیا، اللہ رب العزت صرف ایک لمحے کے بدلے میں اس کو جنت میں ایک محل عطا کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث کے اندر اس کی کچھ تفصیل بھی بیان کی ہے، بات آئی ہے تو بتلائے جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا؟ ہاں کیا۔ میرا بندہ وہ تو اس کا جگر کا ٹکڑا تھا، تم نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا قبض کر لیا؟ ہاں اللہ رب العزت آپ کے بندے کے جگر کا ٹکڑا قبض کر لیا گیا۔ میرے بندے نے کیا کہا؟ آپ کے بندے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بندے نے یہ کہا، اور کیا کہا؟ اور اس نے آپ کی تعریف کو بیان کیا کہ آپ نے عطا کیا ہے، آپ ہی لے جانے والے ہیں، میں اس غم کے اوپر صبر کرتا ہوں، آپ کا دیا ہوا تھا، آپ نے واپس بھی لے لیا تو کوئی بات نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل قائم کرو۔ اچھا، اس محل کا نام اللہ رب العزت رکھ رہا ہے، اس محل کے اوپر لکھ دو بیت الحمد، اللہ کی تعریف، بیت الحمد، حمد کرنے والے کا محل۔ صرف اتنی سی بات پہ، اور یہ بھی بات یاد رکھیے، بعض اوقات ہوتا کیا ہے، انسان کو کوئی غم آتا ہے، انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے، انسان اس کے اوپر کراہتا ہے، لوگ اس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، وہ اس وقت صبر نہیں کرتا، لیکن کچھ عرصہ گزر جائے پھر اس سے ملاقات تو میں نے صبر کر لیا۔ یاد رکھیے یہ کلیہ اور فلسفہ بھی غلط ہے۔ صبر ہمیشہ صدمے کے پہلے لمحے میں ہے، صدمہ ابھی موصول ہوا، خبر ابھی آئی، جھٹکا ابھی لگا، اس وقت جو بندہ صبر کرتا ہے یہ انعامات اس بندے کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ ایک عورت وبیلہ کر رہی تھی، ایک عورت شور و غوغا کر رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلقین کی کہ صبر کر، صبر کر۔ اس کو نہیں تھا پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نے کہا تجھے کیا پتا میرے اوپر کیا بیتی ہے، مفہوماً حدیث بیان کر۔ پھر جب نبی کریم چلے گئے، عورت کو پتا لگا، بتایا گیا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً خاموش ہو گئی اور نبی کریم کو کہا میں صبر کرتی ہوں، تو نبی کریم نے اس کا صبر قبول نہیں کیا۔ کیا کہا؟ اے بی بی، اے عورت، صبر صدمے کے پہلے لمحے میں ہوتا ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے،
بعد میں کوئی ایسا غم نہیں ہے جو انسان ساری زندگی یاد کر کر کے ہر لمحہ اسی کیفیت میں رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو، یہ بھی ایک نعمت ہے، غم بھولنے کی ایک صلاحیت دی ہے۔ اگر یہ مشکلات اور مصائب اور غم بھولنے کی صلاحیت انسان میں نہ ہو تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ انسان سو ہی نہ سکے۔ صرف سونے سے انسان بہت سی باتیں بھول جاتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے۔ تو صبر اگر کرنا ہے تو صدمے کے پہلے لمحے میں کرنا ہے، اور یہی اس حدیث کا مفہوم ہے۔ اور حضرت عروہ کتنے عظیم تابعی ہیں، 7 بیٹے عطا کیے، اللہ کا شکر کیا، ایک بیٹا واپس لیا، ایک لفظ نہیں بولے، کہا اللہ 7 دیے تھے، ایک واپس لے لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قدم بھی کٹا جب ان کا، یہی ان کا طرز عمل تھا، اللہ 4 دیے تھے، ایک واپس لے لیا، تیرا ہی شکر ہے، تیری ہی حمد ہے، تیری ہی تعریف ہے۔ تو اگر زندگی کے اندر اللہ رب العزت سب کے بیٹوں کو زندگیاں دے، لیکن اگر کبھی زندگی میں ایک ایسا حادثہ آ جائے تو یہ آزمائش کے ساتھ ساتھ جنت میں جانے کا ایک ذریعہ اور سبب بھی بن سکتا ہے۔ صرف یہ لفظ کہنا ہے اور صبر کرنا ہے، ماتم نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سوگ کے آداب، ماتم کے آداب سے مراد ماتم کا جائز ہونا نہیں، مطلب میت گھر میں ہو تو کرنا کیا ہے، یہ آداب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت کو سکھلائے اور بتلائے ہیں۔ پھر گرے بانوں کو نہیں پھاڑنا، پھر چہرے پہ تمانچے نہیں لگانے، پھر یہ نہیں کہنا ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میت کی موجودگی میں یہ لفظ کہتا ہے ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، پیچھے ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے جو کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ آمین آمین، ہم لٹ گئے، آمین تم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، آمین تم برباد ہو گئے۔ میت کی موجودگی میں الفاظ کی ادائیگی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کتنا عمدہ اور خوبصورت دین ہے۔ ہم نے مصائب آ جائیں، مشکلات آ جائیں، چیخو پکار نہیں کرنی، وویلا نہیں کرنا، صبر کرنا ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، قرآن کی متعدد صورتوں کا مفہوم ہے۔ اللہ رب العزت کا مقصود و مطلوب دین کے اندر بندہ مومن کے لیے یہ اوصاف اور خوبی ہے۔ آگے آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ فرض نمازوں کے علاوہ سنتوں کو ادا کرتا ہے، یاد رکھیے یہ بات بھی ایک سمجھ لیجئے، ہمارے بعض بھائی ادھر سلام پھیرا ادھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جانا جائز ہے، کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کوئی کام ہو سکتا ہے، لیکن اصل اصول کیا ہے؟ نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا جائے۔ بندہ اس وقت تک نماز میں ہوتا ہے جب تک اس جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے۔ کیوں بیٹھا جائے؟ یہ جو ذکر اذکار مسنون ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کو کرنا چاہیے۔ ان کو کیوں کرنا چاہیے؟ ذکر اذکار کی تو قرآن پاک میں ایک مرتبہ آگے بھی آپ کے سامنے میں یہ بات رکھ چکا ہوں کہ 2 نفلی عبادات کلام حمید میں ایسی ہیں، نفلی عبادات، ویسے تو ساری کی ساری سختی اور وعید فرضی عبادات کو چھوڑنے پہ ہے، لیکن 2 نفلی عبادات بھی ایسی ہیں جو اللہ کو اتنی پسند اور محبوب ہیں، اگر ان کو نوافل میں بھی چھوڑ دیا جائے تو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا۔ نقید لہ شیطانا، اللہ رب العزت ومن یعش عن ذکر الرحمن، اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ رب العزت کا ذکر چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر نہیں تو بری باتوں کا ذکر کرنے والا موجود ہوگا، ہر وقت اس کو گمراہ کرے گا، ہر وقت بری بات۔ اور اسی طرح دوسری نفلی جو عبادت ہے وہ صدقہ ہے اور انفاق فی سبیل اللہ ہے، کہ نفلی عبادات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے تفصیل تک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتوں کے ادا کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ انسان نے فرض ادا کیا، لیکن فرائض حقیقت میں اگر دیکھا جائے، اللہ کی قسم اگر انسان پیدا ہونے سے لے کر موت تک اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں پڑا رہے، اللہ کی ربوبیت کا اور بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے جو
اجزاء صرف جسم کے اندر جو آزاد ہیں انسان ان کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. تو یہ جو سنتیں ہوتی ہیں، یہ اذکار ہوتے ہیں، یہ ایک فصیل ہے، یہ ایک حصار ہے. کن کے ارد گرد؟ فرائض کے ارد گرد. ہاں اگر فرضوں میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے ان کے ذریعے پوری ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. سنتوں کا ادا کرنا، نماز کے بعد ذکر اذکار کو کرنا، یہ حد ضروری ہے. کتنا ضروری ہے اور یہ عمل کتنا آسان ہے. صرف ایک حدیث غور کر لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ پورے دن میں 5 نمازوں کے ساتھ 12 رکعت سنت ادا کرتا ہے، 12 رکعت، الحمدللہ بالعموم ہر مسلمان کا یہ طرز عمل ہے. فجر کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، 12 رکعت ہر مسلمان تقریباً یہ رکھتے ادا کرتا ہے. اس کا اجر و ثواب لوگوں کی نظروں سے محو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 12 رکعتیں فرائض کے علاوہ ادا کرتا ہے، اس کو سنن رواتب بھی کہا گیا ہے، یہ سنتیں ادا کرتا ہے. کتنی عظیم خوشخبری ہے. ایک دن ادا کی، صرف ایک دن ادا کی تو اللہ رب العزت اس ایک دن کی ادائیگی کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کر دیتے. جو بندہ ہر روز پڑھتا ہو اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا خود آپ اندازہ کر لیں. جو بندہ ہر روز پڑھتا ہوگا، ہر روز پڑھتا رہا، ہر روز محل قائم ہوتے رہے، پھر بھی ہم غفلت کریں، پھر بھی ہمیں راز برتے، فرض پڑھنے بھی آئیں اور سنتوں سے قبل یا چلے جائیں یا گھر میں بھی جا کے ادا نہ کریں. اس طرز عمل کو چھوڑنا چاہیے. جنت میں اپنے محلات کی تعداد کو بڑھانا چاہیے. وہ جنت جس کے بارے میں آپ کے سامنے رکھا، ایک گز کی قیمت پوری دنیا کا خزانہ ادا نہیں کر سکتا. ایک گز تو دور کی بات، ایک کمان کی قیمت پوری دنیا کا خزانہ ادا نہیں کر سکتا، اور ایک کمان تو بہت دور کی بات، ایک ناخن برابر جگہ کی قیمت پوری دنیا کا خزانہ مل کے نہیں کر سکتا. اس جنت میں محلات قائم ہوتے ہیں صرف چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے. آگے آئیے، اعمال کچھ زیادہ ہیں، بات کو تیزی سے آگے لے کے جاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلسلہ صحیحہ میں 599 نمبر یہ حدیث ہے، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، جو بندہ 10 مرتبہ کون سی سورت پڑھتا ہے؟ قل هو اللہ احد. سب پڑھتے سورہ اخلاص. الحمدللہ مسلمانوں میں عام ہے، بچوں کو ابتدا سے سب سے پہلے یہی سورت سکھلائی جاتی ہے. لیکن اس سورت کا اجر و ثواب کیا ہے؟ صرف 10 مرتبہ جو بندہ یہ سورت ادا کرتا ہے، پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. حضرت عمر نے سنی، بڑا حیران ہوئے، صرف 10 مرتبہ پڑھنے سے ایک محل؟ اے اللہ کے رسول، پھر آج کے بعد عمر تو یہ سورت پڑھتا ہی رہے گا، ہر وقت اسی سورت کی تلاوت کرتا رہے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوماً جواب دیا، تو کیا عمر تو سمجھتا ہے اللہ کے خزانے ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ محل بنانا بند کر دیں گے؟ تو ایک دفعہ 10 مرتبہ پڑھے گا، محل بن گیا، پھر پڑھے گا، پھر نہیں بنے گا. تو پڑھتا چلا جا، جتنی مرضی مرتبہ پڑھ، 10 مرتبہ جب بھی گنتی پوری ہوگی اللہ رب العزت جنت میں ایک محل قائم کر دے گا. صحابہ اس صورت سے اتنی محبت کیا کرتے تھے. بات آئی ہے تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیجئے. مسجد قباء کے اندر صحیح حدیث ہے، ایک امام تھے، وہ کیا کیا کرتے تھے؟ سورت فاتحہ پڑھتے اور اس کے بعد قل هو اللہ پڑھتے. 2 حدیثیں موجود ہیں، یہ میں پہلی حدیث کا ذکر کر رہا ہوں، غور کرنا. ابتدا کرتے تو کس سے کرتے؟ قل هو اللہ سے کرتے، اور اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے. ہمارے بعض بھائی معاشرے میں عجیب و غریب فلسفہ لیے پھرتے، جی قرآن پاک کی جو ترتیب اب لگ گئی ہے، ترتیب توقیفی جو نبی کریم نے لگائی ہے، اس کے خلاف نہیں پڑھنا چاہیے. صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ پہلے قل هو اللہ پڑھتے، بعد میں کوئی اور سورت پڑھتے. قل هو اللہ کے بعد کتنی کو سورتیں ہیں قرآن پاک میں؟ بتائیے، ہے نہیں؟ تو پھر کہاں سے پڑھتے؟ پیچھے سے. یہ جو ترتیب کا نیا فلسفہ گڑا گیا ہے،
یہ تو قرآن کے نزول کے دوران ہو ہی نہیں تھا سکتا. وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک اس ترتیب سے تو نازل ہی نہیں ہوا. قرآن پاک کی تو پہلی آیات نزول کے اعتبار سے اقرا ہے. اقرا سے قرآن شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد نازل ہوتا جا رہا ہے. یہ ترتیب توقیفی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں، آخری رمضان میں، آخری ادوار میں لگائی ہے. اور یہ صحیح حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. مسجد قباء کا امام ایک صحابی ہے اور وہ تلاوت کی ابتدا کس سے کرتے ہیں؟ قل ہو اللہ سے، اور اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے ہیں. اب مسجد قباء کے ارد گرد لوگ رہتے تھے، انہوں نے ان سے استفسار کیا کہ آپ یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ ہم جب بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں آپ یہی عمل کرتے ہیں. کہتے ہیں مجھے امام بدل دو اگر تمہیں منظور نہیں. امام نہیں تھے بدلنا چاہتے، نیک آدمی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کے چلے گئے. نبی کریم نے بلایا، کیوں پڑھتے ہو؟ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول مجھے یہ صورت اچھی لگتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ بھی قرآن میں صورتیں ہیں. اے اللہ کے رسول میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں، اس میں میرے رب کی اتنی عمدہ صفات بیان ہوئی ہیں، جب بھی میں تلاوت کرتا ہوں میرے دل میں تسکین آتی ہے، سکون آتا ہے. اچھا، سچ کہہ رہے ہو؟ سچ کہہ رہے ہو. جاؤ سن لو، اس صورت کی محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. صرف ایک صورت کی محبت کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے. 10 مرتبہ پڑھے جنت میں محل بنا سکتا ہے. آئیے دوسری حدیث کی طرف. یہ بھی معاشرے میں فلسفہ موجود ہے جی. ترتیب سے پڑھے، اگلی کے بعد جو مرضی پڑھ لے، پھر اگلی رکعت میں اس سے آگے ہی پڑھنا، پیچھے سے نہیں پڑھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو، ایک صحابی کو لشکر کا امیر بنایا. وہ کیا عمل کیا کرتے تھے؟ یہ مسجد قباء کے امام تو ابتدا قل ہو اللہ سے کیا کرتے ہیں، وہ کیا کیا کرتے تھے؟ انتہا قل ہو اللہ پہ کرتے. کیا مطلب؟ کوئی بھی قرآن سے حصہ پڑھتے، پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل ہو اللہ پڑھتے. یعنی پچھلے جو حدیث کا ٹکڑا اس کے اندر ذکر ہے کہ وہ تلاوت کا آغاز قل ہو اللہ سے کرتے تھے. یہ لشکر کے امیر انتہا قل ہو اللہ پہ کرتے. جب انتہا قل ہو اللہ پہ کی تو اگلی رکعت میں لا محالہ پھر پیچھے سے پڑھا. یہ فلسفے خود ساخت ہیں، یہ فلسفے من گڑت ہیں کہ قرآن پاک کو ایسے نہیں پڑھنا، ایسے نہیں پڑھنا. سورتوں کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے قرآن پاک کو پڑھنے کی کوئی دلیل ہمارے بھائیوں کے پاس موجود نہیں، ہو بھی نہیں سکتی. ترتیب نزولی فرق ہے. سورت بقرہ کہاں نازل ہوئی، 30ویں پارے کی صورتیں کہاں نازل ہوئی، وہ آخر میں آ گئی، وہ شروع میں چلی گئی. یہ تو اللہ رب العزت کی مرضی ہے، اللہ رب العزت کی ترتیب ہے. تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ آخر میں پڑھنے سے یا شروع میں پڑھنے سے بعد میں کوئی بھی صورت پڑھنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اب اس بندے کے بارے میں بھی نبی کریم کو شکایت کی گئی. یہ ہر رکعت کے آخر میں قل ہو اللہ پڑھتا ہے. ان کو بھی بلایا گیا. نبی کریم نے پوچھا، انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ مجھے رحمان سے بڑی محبت ہے اور رحمان کی صفات اس صورت میں موجود ہے. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے کے جنت کی بات نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ تم رحمان سے محبت کرتے ہو؟ ہاں میں رحمان سے محبت کرتا ہوں. سن لو، رحمان سے وحی آئی ہے کہ رحمان تم سے محبت کرتا ہے. صرف ایک صورت، اللہ ایک صورت سے بھی انسان مخلص ہو جائے تو اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اعمال کرنے میں بہت آسان ہے، بتانے میں بہت سہل ہیں، اور اگر کوئی انسان عمل کرنا چاہے بڑی آسانی سے کر سکتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب حاضرین مجلس کا جنت میں ایک عظیم الشان محل تعمیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، دو مزید اعمال بتلا کر اپنی بات کو ختم کروں گا اور مختصر سے الفاظ میں ان اعمال کا تذکرہ کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ مریض کی عیادت کرنے کے بارے میں اور متعدد احادیث، فضائل اور منقبت موجود ہے، لیکن جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مسلم اپنے مسلمان مریض بھائی کی عیادت یعنی تیمارداری کے لیے، اس کا پتہ لینے کے لیے، اس کی بیمار رسی کرنے کے لیے، اس کا پوچھنے کے لیے جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف یہ عمل کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں. اور یاد رکھیے، جس کا اللہ رب العزت جنت میں گھر بنا دینا، پھر یہ نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ اسے جہنم میں ڈال دے. یہ محدثین کا استدلال ہے، یہ نبی کریم کی حدیث نہیں ہے، لیکن استدلال کبھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، جب عطا کر دے واپس نہیں لیتا، پھر چھینتا نہیں ہے، پھر وہ انتظار کرتا ہے یہ محل اس کے لیے قائم ہے تو انشاءاللہ اسی میں داخل ہوگا. اسی طرح اس سے بھی ایک چھوٹا عمل، یہ تو مریض ہوا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صرف اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے. زیارت سے کیا مراد ہے یہاں پہ مراد یہ ہے اپنے کسی کام نہیں جاتا، اپنا اس کے ساتھ کوئی مقصد اور مفاد نہیں ہے، صرف حال پرسی کے لیے جاتا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ مسلم ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، صرف خالص اللہ کے لیے، اس کو صرف ملنے کے لیے چلا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کے لیے بھی جنت میں محل بنا دیتا ہے. اور بھی اعمال ہیں، انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں ان کا ذکر کیا جائے گا. ایک اہم اور ضروری بات آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اسی ادارے کے اندر ہم نے نکاح آسان کی ایک تحریک کو شروع کی ہے. معاشرے کے اندر افسوس اور دکھ کی بات کیا ہے، عورتوں، بچیوں، خاص طور پہ لڑکی والوں کے لیے جو برات کا کھانا ہے وہ عذاب بن جاتا ہے. اور برات کا کھانا 1000 بندے کا، 500 بندے کا، 600 بندے کا ہوتا ہے. بچیاں خدا کی قسم ایسی شادیوں میں جب شرکت کرتی ہوں گی پتہ نہیں کیسی بددعائیں دیتی ہوں گی کہ تمہارے اس کھانے کی وجہ سے ہمارے گھر آباد نہیں ہو رہے. اور کتنے دکھ اور ظلم کی بات ہوتی ہے جب باپ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے اور بھائی اپنے بہن کو رخصت کر رہا ہے. یہ وقت ضیافت کا نہیں ہوتا، یہ وقت ماں باپ کے لیے، اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ ذمہ داری سے خدا برا ہو رہے ہیں، سبکدوش ہو رہے ہیں، لیکن باپ کے دل میں قلق ہوتا ہے، بیٹی جا رہی ہے، بھائی غمگین ہوتے ہیں، بہن رخصت ہو رہی ہے. اس وقت شادیانے بجانا، اس وقت کھانے کھلانا، یہ اسلامی ضمیر اور پروٹوکول کے بھی خلاف ہے. اور اللہ کی قسم یہ جو میرجز ہال آباد ہیں یہ اسلامی کلچر کی وجہ سے نہیں ہے. نکاح کہاں ہونا چاہیے؟ مساجد میں ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے ہم نے ایک تحریک اور ایک آسانی گرد و نواح کے غریب لوگوں کے لیے، سفید پوش طبقے کے لیے یہ رکھی ہے کہ کوئی شخص اگر اس کے 50-60 کے قریب، ہم نے ابھی تک صرف اتنے افراد پہ مشتمل لوگوں کا انتظام کیا ہے، وہ کوئی بندہ یا عورت کوئی بندہ اپنا ولیمہ کرنا چاہے اور اس کے پاس سکت نہ ہو، ہمارے مرکز میں آئے، بکنگ کروائے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جمعے کے بعد ولیمے کا کھانا اور بیٹی کی صورت میں نکاح کا انتظام اور اس کے برات کا کھانا، جس کا ذکر برات کا پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ذکر موجود نہیں ہے، لیکن کیونکہ کلچر بن چکا ہے معاشرے کے اندر اس لیے ان کی آسانی کے لیے بات رکھی جا رہی ہے. 50-60 بندے کا کھانا انشاءاللہ مرکز کی طرف سے ادا کیا جائے گا. اور نکاح کی سنت کو آسان کرنے کے لیے ہم سب ساتھی
اس سلسلے میں ان کے ساتھ تعاون فرمائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔